اللہ رب العزت ہمار طرف থেকে ہمار اعمال قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں حاضر ہوا سارے مہمان، علماء کرام، سادات اعلام، سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اور لمبے عمر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت والجماعت کا، اسلام کا اشاعت کے لیے کام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، مکہ اور مدینہ جا کر کے حج اور عمرہ زیارت کر کے اپنے زندگی صحیح سلامت زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کا قبروں میں اللہ سبحانہ و تعالی پر نور عطا فرمائے۔ آج ہم ہمیشہ جب بھی محفل میں بیٹھتے ہیں ہم چرچا کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے ہیں، ہمیں بہت سارے پرابلمز ہیں، ہمیں مشکلات ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر پہ، ہمارا ڈسٹرکٹ میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارا دیش میں ہمیں پرابلمز ہیں۔ سارے پرابلمز کو دور کرنے والے ایک ہی چیز ہے، وہ دعا ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس علم کا ضرورت ہے، تعلیم، علم اگر ہے ہمارے پاس انشاءاللہ ہمیں دونوں دنیا جو ہے جیت پائیں گے، کامیاب کر پائیں گے۔ ابھی ہم سب شہاب الدین بھائی کو یہاں پہ ریسپشن دینے کے لیے اتنے سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ ان سے ہمارا محبت کس وجہ سے ہے؟ ہمارے ان کے ساتھ میں محبت، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کیا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے لیے انہوں نے کیرلا سے مدینہ تک پیدل چلا، اور پیدل چلنے کے وقت لگ بھگ ایک سال سے زیادہ انہوں نے درود اور صلات پڑھ کے انہوں نے سفر کیا۔ یہی ہمارا ان کا بیچ کے محبت ہے، انہوں نے محبت رسول کیا، اس لیے ہم نے ان کو محبت کرتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبعد فی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے پہ ہمیں کسی سے محبت کرنا ہے، ہمیں اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو اللہ اور رسول کی وجہ سے بغض رکھنا ہے، یہی تعلیم ہے اس میں۔ الحب فی اللہ والبعد فی اللہ، ہم جتنے بھی اولیاء کرام کو، ولی اللہ کو ہم محبت رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت رکھا، اسی وجہ سے۔ یہ مہینہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے، رجب۔ پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے، اسلام کا وہ بہترین میسج دینے والے میرے پیارے دوستوں، پلیز آپ اپنے جگہ پہ بیٹھیے، دھکا دینے کے کوئی ضروری نہیں ہے، سب ایک بیٹھیے پلیز بیٹھے، تھوڑا وقت، انشاءاللہ 1 گھنٹہ میکسیمم، تب تک ہمارے سید صاحب بیٹھے ہیں اور
شہاب الدین صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف رکھے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے چند الفاظ بتائیں گے اور سید صاحب دعا بھی کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد خواجہ غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز، انہوں نے عطاء رسول نام کا جو ہے نام پہ جو ہے پورے دنیا میں مشہور ہے۔ کیوں عطاء رسول ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا سپن میں ہندوستان کے اجمیر میں آ کر کے رہنے کے لیے، وہاں پہ دین و اسلام کا اشاعت کرنے کے لیے انہوں نے کہاں رنجر سے انہوں نے سفر کر کے لاہور، دلی سب سفر کر کے اجمیر تک پہنچا، وہاں پہ اسلام کا کام کیا۔ ابھی آپ اپنا تاریخ دیکھیے، آسام کا تاریخ دیکھیے، آسام کا تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آسام کے بارے میں پورے دنیا کا بہت بڑا ایک مسافر رحلہ ابن بطوطہ جو لکھا ہے، ابن بطوطہ آسام کے بارے میں ان کا کتاب میں لکھا ہے، آسام کا حالات کے بارے میں لکھے ہیں۔ ہم کتنے لوگ وہ دیکھا ہے رحلہ ابن بطوطہ؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ابھی ہم ایک مسافر کو جو ہے ابھی ان کو ریسپشن دے رہے ہیں، لیکن 500-700 سال پہلے جو سفر کرنے والے، پورے دنیا گھومنے والے ابن بطوطہ اپنے رحلہ ابن بطوطہ میں آسام کے بارے میں لکھ رکھا ہے۔ اور پرانے آسام کا تاریخ آپ دیکھیں گے، اس زمانے میں آسام سے یا بنگال سے جا کر کے لوگ مکہ اور مدینہ میں مدرسہ بنائے تھے۔ آپ وشواس نہیں کر پائیں گے، المدرسۃ الغیاثیہ سلطانیہ بنگالیہ نام پہ 2 مدرسہ مکہ اور مدینہ میں چلتے تھے۔ وہ آسام اور بنگال اس زمانے میں سارے بنگال ہیں، یہاں کے لوگ جا کر کے مکہ اور مدینہ میں مدرسہ بنائے تھے، جس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں مذہب کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا۔ وہ مدرسہ کے چلانے کے لیے وقف آپ کا آسام اور بنگال میں تھا، وہ چلانے کے مکہ اور مدینہ کا مدرسہ چلانے کے لیے۔ آج مکہ اور مدینہ میں پیدل جا کر کے آنے والے ہمارے شہاب چھٹور کو ہم آج استقبال دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین، ہمارے بزرگ، ہمارے اس دیش ایریا کے اس ٹائم کے اکابر لوگ مکہ اور مدینہ میں جا کر کے مدرسہ کر کے آئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دلایا ہے اور اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام کرایا ہے۔ اس زمانے میں اتنے بڑے تاریخ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرخوں نے اگر بنا کے رکھا ہے، وہ تاریخ کو ہمیں سیکھنا ہے۔ وہ تاریخ سے ہمیں سیکھ کر کے ہمیں وہ جذبہ آنا چاہیے کہ نہیں، ہم پیچھے ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم آگے ہیں، آگے تھے، آگے ہیں، آگے رہیں گے۔ ہم اس دیش کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، اس دیش کے لیے بہتری کے لیے، اس دیش کے بہتری کے لیے اور ایمان کے پختگی کے لیے ہمیں اس دیش میں رہنا ضروری ہے۔ ہمارے تعلیمات اس پورے دیش میں عام کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے، لیکن اس دیش میں ہمارا قانون ہے، یہ قانون کو کبھی جو ہے ہمیں بارڈر پار نہیں کرنا۔ ایسے یہ دیش میں رہنے کا اور سماج کو بہتری سے بہترین میسیج دینے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا میسیج دینے کے لیے ہم تیار ہونی چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا گاؤں کا حالات، ہمارا اور آپ کا سماج کا حالات ہم ایک بار دیکھیں۔ ہم اگر منہ کھولتے ہیں تو کسی کو گالی دینے کے لیے کھولتے ہیں، ہم کسی سے گھৃণا رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں،
اللہ کے واسطے نہیں بلکہ پیسہ کے واسطے. ہم اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہم محبت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، ضرور اللہ ہمارے ساتھ دے گا. آج ہمارے سامنے بہت سارے تاریخ واقعات موجود ہیں. وہ تاریخ اگر ہم پڑھیں گے، آپ جانتے ہیں 1300 صدی میں یعنی 700 سال پہلے ہمارے اس سرزمین میں 80,000 مکاتب ہوا کرتا تھا. 8,000 سے زیادہ مدارس دارالعلوم چلتے تھے. جو دارالعلوم میں سائنس بھی پڑھاتے تھے، کیمسٹری بھی پڑھاتے تھے، جتنے بھی فنون ہیں سارے فنون کا تعلیم دلاتے تھے. لیکن آج ہمارے مدارس کا حالات کیا ہے؟ آج ہمارے مدارس کا حالات کیا ہے؟ ہمارا سماج نے تعلیم کو دو ٹکڑا کیا، دینی اور عصری. ایسے ٹکڑا کر کے دو بھاگ کر کے سماج کے پاس ہم نے دے دیا. کوئی انگلش پڑھتے ہیں ان کو بولتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم لینے والے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں وہ دینی تعلیم لینے والے ہیں. لیکن ہمارے نیت کے اوپر ہے، ہمارے نیت کے اوپر ہے. اگر کوئی حافظ بھی بنتے ہیں وہ صرف تراویح سنانے کے بعد پیسہ بنانے کے لیے، تو ان کا کام جو ہے دنیاوی ہو جاتے ہیں. جو ڈاکٹر بنتے ہیں سماج کو خدمت کرنے کے لیے وہ دینی ہو جاتے ہیں. اس کا فرق ہم نہیں سمجھتے ہیں. میرے پیارے دوستوں، ہمیں سماج کو صحیح تعلیم دینے کے لیے ہمیں اور آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھے ادارے کی ضرورت ہے، سماج کا ڈیولپمنٹ کا ضرورت ہے. اس کے لیے آپ سب لوگوں کا محنت، دعائیں ہمیں چاہیے. مرکز ثقافت سنیہ، گرینڈ مفتی آف انڈیا شیخ ابو بکر احمد مدد اللہ العالی، اللہ حضرت کو لمبے عمر عطا فرمائے. حضرت نے آج پورے ہندوستان میں 10,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں. صرف ایک علم نہیں بلکہ جو عالم بنتے ہیں وہ ایڈوکیٹ بھی بنتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بنتے ہیں. مرکز نالج سٹی بول کر کے ایک پروجیکٹ ہے جس میں میڈیکل کالج بھی ہے، وہاں پہ تعلیمی ادارے، اسلامی تعلیمی ادارے بھی ہیں. ایسے لگ بھگ ہزاروں ایکڑ کا تعلیمی سٹی وہ آپ لوگ سب آ کر کے دیکھنا چاہیے. اس کا ایک برانچ بنگال میں ہے، جھارکھنڈ میں ہے، اڈیشہ میں ہے، بہار میں ہے. آسام میں ہونے کے لیے ہم لگ بھگ پچھلے 10 سالوں سے محنت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہوگا. آپ کا دعا کا درخواست ہے. اس کا بنگال میں جو کیا ہے اس کا 10ویں سالانہ کانفرنس انشاءاللہ مارچ 1، 2، 3 کو ہونے والے ہیں. اس میں آپ سب کو ہم مدعو کرتے ہیں. وہاں پہ انشاءاللہ غوث العالم کا پوتا انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف آ رہے ہیں بغداد شریف سے عفیف الدین جیلانی صاحب انشاءاللہ تشریف آ رہے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے آپ سب لوگوں کو ہم وہاں پہ بھی مدعو کرتے ہیں. قبول ہے انشاءاللہ. مارچ 1، 2، 3 دن کا پروگرام ہے. ایسے وہاں پہ 150 عالم کو دستار دے رہے ہیں. 150 عالم کو ایک ساتھ دستار دینے والے دستار بندی جلسہ بھی ہے. ایسے بہت سارے پروگرامز آپ کا یہاں بنگال میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ آسام میں بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور
مضبوطی سے کام کرنے کا اور اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ سماج کے بھلائی کے لیے کام کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.